اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وآلہ. کیونکہ آج سے اگلی اتوار تک جتنے دن گزر جائیں گے اسی میں ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکی ہوگی. اس بنا پر اس پروگرام کو پہلے ہی سے کرنے کا ارادہ ہوا. تو سب سے پہلے تو ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں. اور دیکھیے جو 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت، اس میں ہم جشن اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے رمضان مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر کا جشن اور خوشی منائی جاتی ہے. حج مکمل ہوتا ہے تو عید قربان کی خوشی منائی جاتی ہے. جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید غدیر کی خوشی منائی جاتی ہے. اب جس شخصیت کے آنے پر غدیر مکمل ہوگی اس دن کو 15 شعبان کا جشن منایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے خوشی اگر اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو ہماری ساری حاجات کو پورا کر دیں گے، وہ جب تشریف لے آئیں گے تو ہماری ساری دعائیں مقبول ہو جائیں گی، سارے دنیاوی کام ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن در محضر آیت اللہ بہجت اس میں آقا بہجت کے جو فرمودات ہیں اس متعلق، وہ فرماتے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے افراد پسند ہیں جو خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں، نہ کہ اپنی حاجات کو قبول کروانے کے لیے. اللہ کی راہ میں کہ وہ آئیں گے تو ایک الہی حکومت کا قیام کریں گے اور دین الہی کا نفاذ کریں گے، اسلام کا اس دنیا کے اندر بول بالا ہوگا. اس نیت کے ساتھ اگر کوئی امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، امام زمانہ کو ایسے افراد پسند ہیں کہ جو کہ خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں، نہ کہ حاجات کو قبول کروانے کے لیے. اچھا، لوگوں کی نیتیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سب اپنی حاجات کے لیے امام زمانہ کو چاہتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ شادیوں کے انتظار میں ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ طلاقیں لینے کی فکر میں ہیں، جو بچے ہیں وہ بڑے ہونے کی آرزو میں ہیں، اور جو بڑے ہو گئے ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بچپن میں لوٹنے کی فکر میں ہیں. جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں فکر مند ہیں. غریب جو ہیں وہ امیر بننے کے آرزو مند ہیں. امیر جو ہیں وہ فرصت اور آرام ملنے کی تمنا میں ہیں. عام شخص جو ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں. مشہور لوگ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں. بہویں ساسوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ساسیں بہوؤں کے ساتھ مصروف ہیں. ہر شخص اپنے مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے، اپنے زمانے کے حجت خدا کے متعلق کچھ سوچے، اس کے کچھ الہی مشن کا خیال کرے، اس کا ساتھی بننے کی فکر کرے. وہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام ہماری فکر میں غرق ہیں اور کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتے. ہم مستقل غافل ہیں. لیکن یہ بھی سب افراد کی حالت ایسی نہیں. کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے. ایسے افراد اب بھی موجود ہیں
کہ وہ روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان سے جواب سلام پاتے ہیں. آج بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد روزانہ کی عادت بنائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ سلام کر رہا ہے، کیونکہ جواب سلام ضرور آتا ہے، خواہ آپ کو سنائی دے یا سنائی نہ دے. باقاعدہ جو کتاب زمزم عرفان کے نام سے آقا رے شاہری نے لکھی اور آیت اللہ بہجت کے تمام حالات اس کے اندر جمع کیے ہیں، اس میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھے جو مشہد میں قیام پذیر تھے، اور وہ جو تھے آیت اللہ حسین قمی کے بڑے قریب تھے. اچھا، جس جگہ وہ رہائش پذیر تھے مشہد میں، وہاں ان کے کمرے کی کھڑکی سے روضہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتا تھا. ایک دن ایک مومن ان سے ملاقات کے لیے آقا بہجت فرماتے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے انتہائی محبت اور جذبات کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے روضے کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. وہ مومن حیران رہ گیا کہ اسی وقت ایک جواب سلام سنا گیا. حیرت سے وہ مومن مخاطب ہوا کہ ارے آپ نے سنا، میں نے ابھی ابھی سلام کا جواب سنا ہے. اس تاجر نے کہا میں ہمیشہ سلام کا جواب سنتا ہوں، یہ بزرگ شخصیات ہمیشہ سلام کا جواب دیتی ہیں، البتہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس کو سننے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے اور وہ سن لیتے ہیں، اور بعض افراد سن نہیں پاتے. بالکل ایسے ہی ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو روز یاد کریں، ان کو روز سلام کریں. انشاءاللہ جب ان کی طرف سے جواب سلام آئے گا، یعنی جواباً سلامتی آپ کے لیے آئے گی، تو زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اب دیکھیے، ہر وقت کوشش کریں کہ ایسے طریقہ کار کے اوپر عمل کریں جس سے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام یاد رہے. اچھا، یاد رکھنے کے بہت سے طریقے لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، آپ بھی کوئی بھی طریقہ ایجاد کر سکتی ہیں کہ بس کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے آپ کو ہمیشہ ان کی یاد باقی رہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی شخص کے گھر گیا ان کی شادی کے بعد، تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بہت بڑا سا فریم انہوں نے لگایا ہوا ہے جو کہ بالکل خالی ہے اور اس میں کوئی تصویر نہیں. کوئی آج تک ایسا گھر نہیں ہوتا کہ جس کے اندر مثلا خالی فریم لگا ہوا ہو. پوچھا یہ کیا خالی تصویر، یعنی خالی فریم، اس میں کوئی تصویر نہیں؟ کہا ہاں، میں اس میں امام زمانہ علیہ السلام کی تصویر لگانا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. ان سے کہا کہ بھائی جب وہ آئیں گے تب ان کی تصویر لگاؤ گے نا، ابھی تو ان کا ظہور نہیں ہوا، پھر تمہارا یہ عمل کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہمیشہ مجھے یاد رہے کہ میری زندگی میں کسی اہم چیز کی کمی ہے. جب بھی میں اس خالی فریم کو دیکھوں مجھے یاد آ جائے کہ میں کسی کا منتظر ہوں. اچھا، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھیوں میں اللہم عجل لولیک الفرج کندہ کرواتے ہیں. کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسی چیز کہ ہر شخص جب بھی اس کو دیکھے فوراً اس کو اپنے زمانے کے امام کی یاد آ جائے. جب یہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اپنی ذرا ذرا سی حرکت جب بھی تم کرو اس وقت کہو یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت امام زمانہ کی یاد آپ کی زبانوں کے اوپر رہے. صبح جب اٹھو، آقا بہجت فرماتے تھے صبح اٹھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام پر سلام کے ذریعے کیا کرو، پھر ان سے مدد مانگا کرو. آقا، امام، آقا میری مدد فرمائی. اور فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھو اور اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو، اس کے بعد سویا کرو. اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کیا کرو.
اگر تم نے ایسا کیا، بہت اہم جملہ آقا بہجت نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا، جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ صبح اٹھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ پہ سلام سے کرو، ان سے مدد مانگو، رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کے امام زمانہ کو سلام کر کے سو، اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جو ہر وقت اپنے زمانے کی امام کی اس طرح سے یاد میں کھویا رہے، ایسی برکتیں اور ایسی شیل اس کے اطراف میں آ جائے گی کہ شیطان کو اس کی زندگی میں قدم جمانے کا کہیں موقع نہیں مل سکے۔ یا صاحب الزمان، اچھا دیکھیں کہ امام کو صاحب الزمان یا صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر شخص پر سن و سال کا تو اثر ہوتا ہے، کوئی شخص بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مزید بوڑھا ہوتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے بڑی عجیب بات اس میں بتائی، کہا کہ دیکھیے امام مہدی امام زمانہ ہے، یعنی پورے زمانے کے امام ہیں، فقط اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں، وہ زمانے کے امام ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص خود زمانے کا امام ہو اس کو یہ زمانہ کیسے بوڑھا کر سکتا ہے؟ اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں، زمانے کے امام، تو جو خود زمانے کا امام ہو اس کے اوپر یہ سن و سال اثر نہیں کرتے، اس پر یہ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ اپنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اسی بنا پر ان کو صاحب الزما کہا جاتا ہے۔ افق حوضہ کے نام سے ایک ہفت روزہ میں نکلتا ہے، اس میں باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے، اگرچہ آیت اللہ بہجت بہت واضح طور پر نہیں کہتے تھے کہ میری امام زمانہ سے براہ راست کوئی ملاقات ہوئی، اشاروں کرائیوں میں البتہ کہتے تھے یہ بات، کہتے تھے میں نے 40 مرتبہ نیند میں یا نیند جیسے عالم میں، جسے تقریباً مکاشفہ کہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ 40 مرتبہ، اور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں نے حضرت حجت کو ان کی اصل عمر میں دیکھا ہے، یعنی 1000 سال سے زائد عمر میں۔ باقاعدہ زمزم عرفان میں بھی یہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو حضرت حجت کا سچا عاشق ہوتا ہے، خواہ وہ بیداری میں ان کو نہ دیکھ سکے، ان کی زیارت نہ کر سکے، لیکن پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ خواب میں ضرور ان کو دیکھ لیتا ہے۔ بس ان کا ایک سچا عاشق ہونا ضروری، اور دوسرا اس سے زیادہ اس کے اندر تڑپ بھی ہونا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ اگر کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی ولولہ ہی نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر زیارت کا شرف نہیں ملے گا۔ جتنی تڑپ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے امکانات ہوں گے کہ اس کو امام زمانہ علیہ السلام یا تو براہ راست دیکھ سکے وہ، یا کم سے کم 1 مرتبہ خواب کی حالت میں تو ضرور اس کو زیارت ہو جائے گی۔ اور وہ یہ بھی فرماتے تھے 1 مرتبہ میں نے خواب میں اس طرح سے زیارت کی تھی اور حضرت حجت کو دیکھا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال تھی، لمبا قد تھا اور دراز اور گھنی داڑھی تھی، اور دوسری مرتبہ میں نے ان کو 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھا تھا، لیکن 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھنے کے باوجود احساس ہوتا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال سے زائد ہے۔ تو کوئی بھی طریقہ کار امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنے کا، جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی، انگوٹھی پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، ہر وقت ایسی چیزیں، جب علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر رکھیں، ان کے القابات کے اوپر رکھیں ان کے نام، اسی طرح سے اپنے اداروں کے نام ان کے نام پر رکھیں، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ جس ادارے کے اندر اس وقت ہیں یہ بھی انہی کے نام نامی کے ساتھ مدرسۃ القائم کے نام سے امام زمانہ کا ہی ایک لقب ہے، اس لحاظ سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ ایرانی سائٹس کے اوپر خاص طور پہ یہ دیکھا ہے
کہ مثلا سائٹ اس وقت تک اوپن نہیں ہوگی جب تک کہ ایک خاص جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو کلک کریں اور امام زمانہ علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے کلک کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے بعد وہ سائٹ اوپن ہوتی، اس کے بعد وہ سائٹ کھلتی. اور کون ایسا ہوگا جو اس چیز کو پڑھے گا اور مومن ہوگا اور وہ درود اس وقت نہ پڑھے؟ تو اس کو کلک کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ سائٹ کھل جاتی، پھر جہاں اسے چاہے وہ چلا جائے. تو اس طرح سے یاد دہانی کے لیے، ان کو یاد رکھنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں. اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ان کو بھلا دیں، ان سے غافل ہو جائیں جن کے متعلق خود شیخ مفید کو جو خط لکھا تھا امام زمانہ علیہ السلام نے، تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہاری مراعات کی نسبت بے توجہ نہیں، ہم تم سے غافل نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ بے توجہی جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ بے توجہی تمہاری طرف سے، ورنہ ہم کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے. اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جاتے تو تم پر بلائیں اپنا ہجوم کر لیتی، تم پر بلائیں نازل ہو جاتی. یہ ہماری اس توجہ کی وجہ سے کہ تم پر سے اس طرح سے بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے، جیسے کہ اب میں نظر بھی آتا ہے کہ پوری دنیا جس قدر مخالفت پہ کمر بستہ ہے، جس قدر دشمنی پہ صاحبان ایمان کی کمر بستہ ہے، کب کا کچل کے رکھ دیے جاتے. امام زمانہ علیہ السلام کی خاص عنایت اور نظر کرم اور ایک حفاظت ہے جس کی بنا پر یہ کام اس طرح سے چل رہا ہے. تو اور اب دشمنوں کی زبان پر بھی آ رہا ہے. کتنے ایسے اسلامی ممالک کے ولی عہد ہیں جو باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایسے افراد سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور یا ان کی مشن کے لیے کام کرنے کے اوپر یعنی ان کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلسل امام زمانہ کی طرف متوجہ رہیں. اچھا، جب کبھی ایسا موقع پیش آ جائے، ایک تو صرف ایک کہ جسمانی حفاظت آپ نے سنی، علمی طور پر بھی رہنمائی کے لیے ظاہر ہے کہ طالبات ہیں اور ہر شخص کو ایک دینی طالب علم کے طور پر تو ہونا ہی چاہیے. کبھی ایسی مشکلات میں علم کے لحاظ سے کوئی رہنمائی درکار ہو تو علماء کی بھی سیرت میں رہی ہے یہ بات کہ وہ بھی رہنمائی ان سے حاصل کرتے ہیں. تو باقاعدہ مجلہ نور علم کے نام سے جو اس کا چوتھا شمارہ ہے اس میں آقا ناصر باقری، یہ بھی ایک اسکالر ہیں، انہوں نے حوزہ علمیہ کے استاد ایک آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی، ان کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ابتدا ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا. جب عالم دین نہیں ہوئے تھے اور ابھی تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتے تھے، اتنا شوق تھا اپنے والد سے بار بار کہتے تھے کہ بابا جان مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے جانے کی اجازت دے دیں. والد ان کے بہت مخالف تھے، کہتے تھے دیکھو اگر ایسا تم کرو گے دینی طالب علموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے اخراجات نہیں اٹھاتا ہے، قسمہ پرسی کی زندگی ساری زندگی گزارنی پڑے گی، اتنا بے حال رہنا پڑے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور مجھ سے بھی تم ایک پیسے کی توقع نہ رکھنا. اگر تم اس طور پر میری نافرمانی کرتے ہوئے اگر جاؤ گے تو میری طرف سے ایک پیسہ نہیں ملے گا. کہا کہ بابا مجھے منظور ہے آپ مجھے ایک پیسہ نہ دیں لیکن مجھے جانے کی اجازت دے دیں. بالآخر ان کے والد نے اجازت دے دی. یہ اصفہان آئے آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی اور مدرسے میں اس زمانے میں داخلہ لے لیا. اتنی سردی ہوتی تھی نہ کمرے میں کوئی ہیٹر تھا، حتیٰ کہ کوئی بستر اور وہ تک نہیں تھا کہ کوئی چادر سی زمین کے اوپر بچھائی جا سکے. اسی ٹھنڈے فرش کے اوپر لیٹ کر ہی اپنی راتیں بسر کرتے تھے اور تعلیم دین حاصل کرتے تھے. انتہائی سختی میں اس زمانے میں گزارا کیا جاتا تھا مدارس کے اندر. اور آج تو ہم 10 اے سی بھی لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو والد ایک دن کیا ہوا، والد نے ایسی سرپرائز وزٹ کیا ان کے مدرسے کہ دیکھو ذرا میرے بیٹے کی کیا حالت ہے، پیسہ تو میں بھیجتا نہیں ہوں اس کو، کوئی کیسے گزارا کر رہا ہے. تو دیکھا کہ واقعتاً زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی چادر ہے نہ کچھ ہے، اسی کے اوپر ٹھنڈی زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کہا بیٹا میں کہتا نہیں تھا تم کو کہ دیکھو علم دین حاصل کرنا، دینی طالب علم نہ بننا کبھی بھی، ورنہ یہ بھوک افلاس اور محرومیت کی تمہارے دامن گیر رہے گی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد نہ کرے گا.
والد ڈانٹ ڈپٹ کے چلے گئے، یہ سخت متاثر ہوئے اور بے ساختہ رو کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا، کہا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام میری مدد فرمائیے تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، ان دینی طالب علموں کا کوئی مولا نہیں۔ کہہ رہے ہیں ابھی چند، خود آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی کہتے ہیں چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، کہ دروازے پر گئے تو دیکھا کہ نورانی شخصیت دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ رقم ہے اور ان کے ہاتھ میں رقم دیتے ہوئے اس شخصیت نے ایک بات کہی کہ یہ لو تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، اور اس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو ہر لحاظ سے مدد، طالب علموں کے لحاظ سے مدد، علمی لحاظ سے بھی مدد کی آپ بہت ساری مثالیں سنیں گے، بس انسان کو تڑپ ہونی چاہیے، ان کی یاد ہونی چاہیے، کس طرح سے تڑپ کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا، اور اس کے بعد آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ امام کیسے۔ تو یہ جو افراد ہیں اتنا یاد کریں اپنے زمانے کے امام کو، جو کہ تقاضا ہے، جس اعتبار سے غفلت ہے۔ یقین کیجئے کہ لوگ صرف ایک زبانی کلامی کے طور پر، کیونکہ زیارات کے اندر رائج ہو گئے تو اس وجہ سے کچھ موقعوں پر ان کا نام لے لیتے ہیں، یا جشن وشن کے کچھ پروگراموں میں ان کا نام آ جاتا ہے، ورنہ اصلاً ان کی یاد سے دل خالی ہو چکے۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزماں، آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزمانی تبریزی ان کا نام تھا۔ یہ کئی برس تک سامرہ میں خود مقام امام زمانہ علیہ السلام جو ہے یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اس قدر امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اس قدر یاد کرتے تھے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے درمیان میں، کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب الزمانی، لقب اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم نام تھا ان کا، لیکن صاحب الزمانی کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک یاد امام زمانہ علیہ السلام کی دیوانہ وار لوگوں کے اندر ہو، تاکہ دیگر لوگ بھی متوجہ ہوں۔ جتنا امام کا نام لیا جائے گا اتنا غافل افراد ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ آپ نام نہیں لیں گے، ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، لوگ بھی اپنے زمانے زندگیاں گزر رہی ہیں، عیش و عشرت، مال دولت لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا ہے، وسائل پورے ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ مشکلات زندگیوں کے اندر بظاہر نظر نہیں آ رہی ہیں، تو امام زمانہ کی ایک لحاظ سے لگتا ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کوئی، ان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ تو البتہ ایک جو بات اب بتانے جا رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی معتبر حوالہ تو نہیں، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آیت اللہ بہجت کے زیر مطالعہ قرآن ہوا کرتا تھا، جس کے حاشیے کے اوپر یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھی تھی کہ ایک عمل ہے کہ جو کہ فجر کاذب اور فجر صادق، یعنی سمجھیں کہ وہ 5-7 منٹ کا نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، جو اس وقت کے دوران، یعنی سمجھیں نماز فجر سے 5-7 منٹ پہلے ایک خاص طریقہ کار سے اس عمل کو کرے جو بھی بتانے والا ہوں، تو اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، خواہ اس میں سے ایک خواہش اور ایک حاجت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہی کی کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آیت اللہ بہجت نے اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیے پہ وہ عمل لکھا ہوا تھا یاد دہانی کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ 14 مرتبہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد 40 مرتبہ یا صاحب الزماں ادرکنی یہ کہا جائے، اور پھر 14 مرتبہ درود پڑھا جائے، یعنی 14 مرتبہ اول و آخر درود اور 40 مرتبہ درمیان میں یا صاحب الزماں ادرکنی۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، جن میں سے ایک خواہش اگر وہ یہ بھی کرے کہ میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، تو یہ خواہش بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے اول وقت سے 5-7 منٹ پہلے کا جو ٹائم، یعنی صبح کاذب سے لے کر صبح صادق کے درمیانی ٹائم میں اگر اس عمل کو کرے تو، اور یہ بھی علماء ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو صالح کر لے،
تو امام زمانہ خود اس کو ڈھونڈ نکالیں گے. اپنا تم عمل تو صالح کر لو، اپنا عمل تو نیک کر لو، ان کے احکام کے مطابق زندگی تو گزارو، تمہیں امام زمانہ کو تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. امام زمانہ علیہ السلام تم کو خود ڈھونڈ کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. گناہوں سے بھرپور زندگی میں ان کی چہرہ انور کی سعادت کی توفیق وہ ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے. آیت اللہ بہجت نے جو 700 نقطے کی ان کی جو کتاب آئی ہے در محضر آیت اللہ بہجت اور کئی والیوم کے اندر، اس کے دوسرا جو والیوم ہے اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بہت مشتاق بھی ہے اور وہ ظہور کی منتظر بھی ہے، پھر بھی امام کیوں نہیں ظہور کر رہے ہیں؟ بھائی یہ مشتاق بھی ہیں، یہ چاہتے بھی کہ آپ ظہور کر لیں، اتنی بڑی تعداد ہے تو پھر کیوں ظہور نہیں ہوتا ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ 40 کروڑ افراد بھی ان کے نام لیوا ہوں لیکن تب بھی امام ظہور نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آ بھی گئے، دیکھیے یہ جملہ ہے جو کہ لوگوں کے اصلاح کے لیے انہوں نے کہا ہے، اگر وہ آ بھی گئے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے پاک اور طاہر اجداد کے ساتھ کیا گیا. خدا سے دعا کرو کہ تمہارا شمار امام زمانہ علیہ السلام کو تیر مارنے والوں میں نہ ہو. یعنی لوگوں کو واقعتاً دیکھا جائے تو یہ ایسے افراد یعنی جو ہماری فسق و فجور کے اندر جو زندگیاں گزر رہی ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری، اتنی زیادہ مخالفت پہ قدم قدم پہ ہم قبر بستہ اور ائمہ کے اقوال اور ان کے فرمودات کو روند رہے ہیں اپنے یعنی طرز عمل سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے افراد اس وقت بھی انکار کر دیں گے اور مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. مثلا کتنے افراد ایسے ہیں جو خمس نہیں نکالتے، اس وقت امام نے اگر آ کر کہا کہ خمس لاؤ اور نکال کر، تو اس طرح آج مراجع کی مخالفت ہوتی ہے، اس وقت اس طرح سے امام زمانہ کی بھی مخالفت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آغا ابو الفضل زاہد، یہ بہت ہی پر اثر ان کا بیان ہوتا تھا اور رفع میں شامل ہے. لوگوں سے کہتے تھے کہ ارے لوگ تمہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ظہور کی دعا کرو، ظہور کی دعا کرو، میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے ظہور کی دعا نہ کرنا. یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے معذاللہ روک نہیں تھے، ایک طریقہ تھا ان کا. کہتے تھے کیا بغیر تیاری کے بلا کر انہیں شہید کروانا چاہتے ہو یا تم خود ان کی تلوار سے قتل ہونا چاہتے ہو؟ یعنی یہ فسق و فجور اور یہ حرام والی زندگیوں کے اندر تو اس کے اندر تو امام زمانہ بھی آئیں گے تو تم پر سزا جاری کریں گے. اپنے آپ کو تیار تو کر لو، اپنے آپ کو کچھ بنا تو لو تاکہ تم ان کی حفاظت بھی کر سکو. اتنی بڑی تعداد صالح افراد کی تیار کرو، پھر ان کو بلاؤ. تو جو ہر وقت بلا رہے ہو اور تیاری تمہاری ہے نہیں، تو یا تو تم ان کو نقصان پہنچا دو گے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے. تو لہٰذا پہلے مکمل تیاری کرو، اس کے بعد پھر کہنا کہ الاجل کہ امام تشریف لائیے. صرف قصیدے وغیرہ پڑھنے سے اس چیز کا پیٹ نہیں بھرے گا کہ آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے، اس کے لیے عمل کو بہتر بنانا پڑے گا. تو آیت اللہ بہجت سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا کوئی گناہگار شخص امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے؟ چلے ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے فاسق و فاجر ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک تڑپ، ایک محبت یا ایک زیارت کا شوق تو پایا جاتا ہے نا. تو آیت اللہ بہجت نے پھر دیکھیے وہی متوجہ کیا، کہا کہ زیارت کا کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کو تو شمر بھی دیکھ رہا تھا، شمر نہیں دیکھ رہا تھا، وہ زیارت نہیں کر رہا تھا امام کی. تو دیکھ کر تمہیں کیا کرنا ہے جب تک کہ امام زمانہ تم سے راضی نہ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ارشادات، ان کی شریعت اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کو تم مسلسل نظر انداز کرو، اس کی مسلسل مخالفت کرو، اور جب وہ آ جائیں اور ظہور کر لیں تو اچانک سے تم ایک بٹن جس طریقے سے دب جائے تو تم تابعدار بن جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا. جو آج ان کی تابعداری کر رہا ہے وہ ان کے ظہور کے بعد بھی ان کا تابعدار ہوگا. جو آج ان کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہے وہ ان کے ظہور کے بعد بھی ان کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہوگا. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے عمل اس وقت صحیح اپنا کر لیں گے جب امام زمانہ ظہور کریں گے. نہیں، غیبت اور ظہور، بلکہ غیبت کے اندر جتنا پابندی کے ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی
اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ غیبت کے اندر اپنے عمل کو صحیح کرنا. تو ظہور اور غیبت میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں. اور لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی زیارت ہوگی ان کی، تو اس زمانے میں جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر لیں گے تو کون سا پوری دنیا میں 5-6 ارب افراد تو کم سے کم ہوں گے. کون 5-6 افراد روزانہ کے بنیاد پر ان کی خدمتوں میں ہر وقت رہیں گے. جس زمانے میں ائمہ معصومین موجود تھے اور دیگر ائمہ اس زمین کے اوپر، کتنے دیگر شہروں میں مومنین ایسے ہوتے جو ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی امام کو نہیں دیکھ پائے تھے. دوسرے ملکوں میں رہنے والے مومنین ایک دفعہ بھی امام کو نہیں دیکھ پائے تھے. امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرما بھی لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹی وی اور دیگر ذرائع سے ان کی زیارت ملے، ہر وقت ان کی خدمت میں پہنچنا بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس زمانے میں بھی عمل ویسے ہی کرنا ہے، اپنا آپ کو اپنے عمل کو نیک بنانا ہے جس طریقے سے امام زمانہ چاہے آنکھوں کے سامنے ہو یا آنکھوں سے غائب ہو. جس وقت وہ ظہور بھی کر لیں گے تب بھی ہر وقت آنکھوں کے سامنے کہاں آپ کے رہیں گے، نہ آپ سے ملاقاتیں ان کی ہوں گی. تو اس لحاظ سے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے عمل کو انسان بہتر بنائے اور اس بات کا انتظار فقط نہ کرتا رہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے اور ظہور کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا اور پھر ہم اپنے عمل کو اچھا بنا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق اور ارتباط کا طریقہ اصلاً امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت ہے. جتنی ان کی اطاعت بڑھے گی اتنا ہی کہا جائے گا کہ آپ کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ بڑھے گا. اب اپنے زمانے کے امام کو آخر کیسے راضی کریں، طریقہ کار کیا ہے؟ تو در محضر آیت اللہ بہجت، اس کے اندر آیت اللہ بہجت ایک بڑی عجیب بات کہتے تھے کہ دین کے واجبات پر عمل کرتے جاؤ، نیند کے وقت تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ امام تمہارے کس کام سے راضی ہیں اور کس کام سے راضی نہیں. ایک دفعہ تم مکمل طور پر اپنی زندگی کو واجبات کے سانچے میں ڈھال لو، یعنی سارے واجبات اپنے پورے کرتے چلے جاؤ، تمہیں خود ہی نیند کے وقت پتہ چل جائے گا. اس کی وضاحت نہیں کی انہوں نے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ انسان ایک اسلام بھی تقاضا کرتا ہے کہ سونے سے پہلے روز اپنا محاسبہ کرے، میں نے کیا آج بہتر کام کیے، کون سے میں نے برے کام کیے، تاکہ اگلے دن اس میں بہتری لائی جا سکے، اپنے گناہوں کی توبہ کی جا سکے، غلطیوں کو دہرایا نہ جا سکے. ممکن ہے کہ محاسبے کی طرف اشارہ ہو، لیکن بہرحال کہا کہ واجبات پر عمل کرتے جاؤ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیند کے وقت تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام تمہارے کس کام سے راضی ہیں اور کس کام سے راضی نہیں. آیت اللہ سید محمد صادق روحانی موجودہ حیات مراجع میں سے ایک ہیں قم میں، ان سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہم راضی کریں. تو انہوں نے اپنے استفتاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ میں نے سارے مراجع کے نکال کے دیکھے تو یقین کیجئے کہ غیبت میں ذمہ داریوں کے اعتبار سے جہاں بھی بات کی ہے سارے مراجع نے تقریباً الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن بات ایک ہی کہ اپنے تمام واجبات پر عمل کرتے چلے جاؤ، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو جس کے اندر مالی، علمی، روحانی وغیرہ جس طرح کی بھی کمک ان کو درکار ہو، اور اپنے اعمال مستحبہ جو ہیں مستحب اعمال ان کی انجام دہی کرو. ان چاروں کاموں کو کرنا شروع کرو، امام زمانہ علیہ السلام تم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. اور یہی آیت اللہ صادق روحانی، ان سے ایک دفعہ یہی پوچھا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی راہ کیا ہے، کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہوتے چلے جائیں. ان میں کچھ اعمال کا تذکرہ انہوں نے کیا. کہا کہ ایک تو روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی سی بھی زیارت پڑھیں. امام زمانہ کی بہت ساری زیارات ہیں، وہ آپ مفاتی کے اندر نکال کر بھی دیکھ سکتی ہیں. آپ نکالیں کسی بھی طرح سے کوئی سی بھی زیارت، بہت ساری زیارات ہیں. روز امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی زیارت، چاہے وہ مختصر ترین زیارت ہی کیوں نہ ہو. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان اتنا بھی کہہ دیں تو یہ بھی مختصر ترین زیارت ہو جائے گی. ایک تو یہ روزانہ پڑھیں، اس سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ قنوت میں دعائے فرج پڑھیں. اچھا، دعائے فرج کے نام سے دو دعائیں ہیں عام طور پر نظر آتی ہیں. ایک تو الہی عظم البلاء والی دعا ہے، اس کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ایک جو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے، اللہم کن لولیک الحجت والی. تو کوئی سی بھی ان میں سے دعا جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا شمار.
یا تو یہ والی دعا جو کہ سب کو یاد ہی ہے، اس کو قنوت کے اندر روزانہ پڑھنا. جو روزانہ قنوت میں اس کو کم سے کم روزانہ کیا تو کوشش کریں ہر نماز کے قنوت میں یہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سی بھی اور قنوت کی دعا پڑھیں. یہ بہت زیادہ اس کی آج کل کے زمانے میں کافی تاکید ہے. ورنہ مختصر ترین جو اللہم کن لولیک اللہم عجل لولیک الفرج، یہ والی جو مختصر ترین ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے نمازوں کے قنوت میں. اور آیت اللہ علی آقا قاضی تو ایک جملہ اور فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے اگر کوئی ارتباط اپنا برقرار کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز شب میں جو نماز وتر ہوتی ہے اس کے قنوت میں دعائے فرج پڑھے، بلکہ ہر روزانہ پڑھے، بلکہ اپنی ہر دعا میں دعائے فرج کو شامل کر لیں. یعنی آپ کو عمومی دعائیں بھی اپنی کرنی ہو، مثلا کوئی سی بھی گھریلو ٹائپ کی کوئی دعا، اور شادی کی دعا، اور اولاد کی دعا، اور بیماری سے دور ہونے کی دعا، کوئی سی بھی دعا کریں اس سے پہلے دعائے فرج ڈال دیں. اس دعائے فرج کی برکت سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ تو پروردگار کو قبول کرنی اس میں تو تمام موانعات مفقود ہو جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں جس وقت امام زمانہ کے لیے آپ دعا کرتی ہیں نا تو تمام رکاوٹیں جو دعا کی قبولیت میں بنتی ہیں، مانع ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں امام کے لیے دعا کرنے کے نتیجے. اور خدا کی ذات اس بات سے بہت زیادہ کہیں زیادہ کریم ہے کہ وہ امام زمانہ کے لیے کی گئی دعا کو تو قبول کر لے، اور جو اس کے ساتھ لگی ہوئی دعا ہے اس کو رد کر دے. بہت مشکل ہے، پروردگار کی صفت کریمیت جو ہے اس سے بہت بعید ہے یہ بات. تو یہ والی دعا ہر دعا کے ساتھ اس کو لگا لیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال اور اپنی عبادات کو مستقل طور پر حضرت حجت کو ہدیہ کرنے کی عادت ڈال لیں. یہ حضرت حجت سے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. اور اگر آپ نے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی عادت ڈال لی تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب آ گئے. اپنے اعمال کو جو بھی آپ اعمال انجام دیتی ہیں نیک اعمال، مثلا آپ نے نماز پڑھی امام زمانہ کو ہدیہ کر دیا اس کا ثواب. آپ نے روزہ رکھا، چاہے واجب روزہ رکھا چاہے مستحب روزہ رکھا، امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دی. اور نیت یہ رکھیں کہ مثلا یہ جو میں ہدیہ کر رہے ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام، یا اس میں 4 معصومین کو بھی آپ ایڈ کر لیں، شہدائے کربلا کو بھی ایڈ کر لیں، اور کہیں کہ نیت دل میں یہ ہو کہ میں ان کو ثواب ہدیہ کر رہی ہوں، اور ان کو ہدیہ کرنے کا بھی جو ثواب ہے، یعنی جو ثواب ہدیہ ان کو کیا، اس میں ان کی بارگاہ سے جو ثواب اور فائدے مجھے ملیں گے وہ میں اس کو تمام کائنات کے شیعوں کے اوپر، اپنے مرحوم رشتہ داروں پر، سب کے اوپر میں اس کو تقسیم کرتی ہوں. اور آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے تمام اعمال ان کو ہدیہ کرتے چلے جائیں، اور جو بھی آپ اعمال کریں، زیارات پڑھیں، زیارات کے لیے جائیں، کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا، کوئی صدقہ دیا، سب کا ثواب امام زمانہ اور 4 معصومین کو ہدیہ کرتے چلے جائیں. اور خاص طور پر تلاوت قرآن کا ثواب حضرت حجت کو ضرور ہدیہ کریں. خود فرماتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ میں روزانہ، اپنے فتوے کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ میں روزانہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں روزانہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، اور روزانہ وقت سحر فجر کی نماز سے پہلے میں تمام معصومین کی نیابت میں کچھ تلاوت قرآن کر کے ان کو ہدیہ کرتا ہوں. قرآن کو اور امام زمانہ علیہ السلام کا بہت ہی قریبی تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب شریک القرآن بھی ہے. جب بھی آپ زیارت میں بھی کہتی ہیں نا السلام علیکم یا شریک القرآن. اور دیکھیے قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، امام زمانہ خود عین ہدایت ہیں. قرآن ہر چیز کو آشکار کرنے والا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ہر چیز کو آشکار کر دیں گے. بہت ساری مماثلت امام زمانہ علیہ السلام اور قرآن مجید میں. تو تلاوت قرآن امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں. اور دیکھیے آپ خود سوچیں کہ ہم جب کسی کو ہدیہ کرتے ہیں نا تو خود مثلا آپ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو ہدیہ کریں،
تو خود اس ہدیہ کرنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے ہدیہ کرنے سے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے. آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بلکہ 10 گنا ہو جاتا ہے، بلکہ نہ جانے کتنے گنا ہو جاتا ہے دوسروں کو ہدیہ کرنے سے. تو علماء فرماتے سوچیے کہ جب آپ عام شخص کو جب ہدیہ کر رہے ہیں ثواب اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام کو اگر ہدیہ کریں اس کی تو کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ کتنا اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. اور باقاعدہ مکیال المکارم میں بھی آیت اللہ تقی اصفہانی نے اس واقعے کو لکھا ہے اور رسول کافی سے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. کہا کہ مولا میں ہر ایک پورا قرآن ختم کر کے ایک معصوم کے نام ہدیہ کرتا ہوں، 14 معصومین کے لیے 14 قرآن، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا تم قیامت میں ان ہستیوں کے ساتھ رہو گے. کہنے لگا مولا حیران رہ گیا اتنا زیادہ ثواب. اگر تصور میں لے کر آئیں کہ افضل ترین ہستیوں کے ساتھ کسی کو جنت میں رہائش نصیب ہو جائے، ہر وقت وہ ان کے پڑوس میں رہیں. کہا کہ مولا اتنا زیادہ ثواب؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے روایت میں 3 مرتبہ فرمایا ہاں 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 ان کے ساتھ تم جو ہے جنت میں رہو گے. تو جب ہی علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ جو بھی آپ سے ہو سکے، شعبان میں تو ویسے بھی بہت زیادہ تلاوت قرآن کی تاکید ہے، دستور العمل وغیرہ کے اندر علماء نے بتایا، بہت سے علماء تو ایک پارہ روزانہ کم سے کم صرف شعبان کے مہینے میں ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، اور رمضان میں تو لوگ ماشاءاللہ سے ویسا قرآن ختم کرتے ہی ہیں. تو اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت. تو یہ بھی آیت اللہ صادق روحانی سے انہوں نے بلکہ اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھیے اگرچہ دیدار امام زمانہ علیہ السلام ان کے چہرے کی زیارت بالا ترین افتخار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن فرماتے اس سے آگے کی بھی کچھ منزلوں کی طرف مومنین کو جانا چاہیے. مثلا امام کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مثلا امام علیہ السلام کی دعائیں لینے کی کوشش کرنا، ایسے اعمال انجام دے کہ امام آپ کو دعا دیں. امام زمانہ علیہ السلام کے الطاف اور عنایات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور فرماتے اس کے لیے